السلام علیکم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سبھی حضرات کے میری درخواست ہے کہ مجھے نام سے نہیں معلوم ہے تو میں پورے نام نہیں لے پاؤں گا، لیکن جو ہمارے اناؤنسر ہیں انہوں نے 5 منٹ جو دیے ہیں اس میں سے 1 منٹ میں اس بات کے لیے ضرور لوں گا اپنی طرف سے کہ میں اپنا تعارف کرا سکوں. میرا نام محمد صابر راہی ہے، میں علی گڑھ سے آیا ہوں، اور اس بات کو بھی یہاں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے. اس کے لیے میں بتا دوں کہ مجھے ایشیا پیسیفک ایکسیلنس ایوارڈ جو نیپال میں پرائم منسٹر کے دوارا دیا گیا تھا اس کا میں حاصل کر چکا ہوں. ایک پرائز ہوتا ہے پرائڈ آف انڈیا کر کے جو بنگلور میں مجھے دیا گیا تھا کرناٹک کے گورنر کی طرف سے. تیسرا ایک اور پرائز مجھے دہلی میں بلا کر دیا گیا تھا راجیو گاندھی شیرومنی ایوارڈ. تو یہ بات میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری برادر میں، ہماری قوم میں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کا نام آپ وقت سے لے سکتے. ایک اور چھوٹی سی بات، ابھی چونکہ 1 منٹ میں پورا لے لوں گا اپنے بارے میں اور اس میں برا نہیں ماننا چاہیے ہمارے اناؤنسر صاحب کو، میں 5 منٹ آپ کی پھر بعد میں لوں گا. میں نے ابھی پچھلے دنوں عام آدمی پارٹی سے علی گڑھ سے پارلیمنٹ کا چناؤ بھی لڑا ہے. بزنس میرا کنسٹرکشن کا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ میں اپنے اس کام سے بہت مطمئن ہوں چونکہ میں سارا کام ایمانداری سے کر رہا ہوں. اب آتی ہے بات جو اب سے پہلے لوگوں نے کہا اور آگے جو لوگ کہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے برادر کے لیے، کس طریقے سے قوم ہماری آگے بڑھے. تو بس ایک ہی فارمولہ میں آپ کو دوں گا جس کو میں خود عمل کر رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی میں نے ایک چھوٹی سی کتاب آپ لوگوں کے سامنے بٹوائی ہے زکوٰۃ کے بارے میں، اس کو ذرا سا پڑھیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے مجھے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اس میں مجھے ولاحیت مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مجھے مدد مل رہی ہے. میں گنتی تو نہیں بتا سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ تعلیم کی بابت میں کچھ بچوں کو اڈاپٹ کیے ہوں جن کی فیس، جن کا ڈریس، جن کی کتاب. اب یہ یہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آدمی مجھے اس بات پر نہ کرے کہ باہر نکل کے واہ واہ کرنے لگے اور یہ کرے. صرف اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ لوگ اس کو سیکھ لیں کیسے. نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں جا کر علی گڑھ میں اس کے لیے کوئی تمغہ ملے، میں صرف اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ میں کر رہا ہوں اور اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ لوگ بھی اس کو پلیز کریں کیونکہ سب لوگ حیثیت سے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اگر 2 بچوں کو ہر سال ایڈاپٹ کر لیں، چاہے اس کی تعلیم کے لیے تعلیم نہیں کرا سکتے تو اس کو پرچونی کا کھومچا کھلوا دیں. آپ پرچونی کی چھوٹی سی ایک دکان کھلوا دیں، ابھی کر دیں گے فوراً. اور پھر ان کو جب کہیں گے ہم آگے کہ تمہیں بھی بیٹا ایسی ہی مدد کرنی ہے تو شاید وہ بھی آگے اسی طرح سے کرنے لگیں. تو میں تعلیم کے بارے میں کچھ لوگوں کو اس طرح سے اڈاپٹ کیے ہوں، کچھ لوگوں کی میں نے کاروبار کے طور سے اڈاپٹ کیا ہے اور کچھ کو میں زبانی طور سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی بھی اچھے کام کو جب آپ پروموٹ کرتے ہیں، چاہے وہ زبان سے کرتے ہیں، چاہے جسم سے کرتے ہیں، چاہے پیسے سے کرتے ہیں، تو تا عمر تک اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے. یہ میں بتا دوں بہت بڑی بات آپ کو مذہب سے جوڑ کے ہے یہ کہ جب آپ کسی بھی اچھے کام کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ جو آدمی کام کر رہا ہے اچھا تھا سامنے والا، اس کا ثواب اس کو تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن تا عمر آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے اگر کسی برے کام کو آپ ترجیح دے رہے ہیں تو اس کا عذاب بھی آپ کو ملتا ہے. اور برا کام یہ ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور وہ بھوک کے مارے کہیں چوری کر رہا ہے تو خدا کے لیے آپ بھی اس کے الزام میں مبتلا ہیں. غور کر لیجیے ذرا سے بات کو. یہ بہت ضروری بات ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار اگر بھوکا ہے اور اس کو بھوک کی وجہ سے چوری کر رہا ہے تو اس کے ملزم آپ بھی ہیں ساتھ ساتھ اس کے، اور جب تک وہ اس سے گنہگار میں شامل ہے آپ بھی گنہگار ہیں. تو اب یہ چیز تو یہاں سے کوئی نہیں بتائے گا، نہ اسٹیج سے بتائے گا کہ آپ کا پڑوسی کون بھوکا ہے، آپ کا بھائی کون کمزور ہے. یہ سب ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا پڑے گا. آپ لوگ کو اپنے آپ آج ہی اس بات کو تیار کر کے یہاں سے جائیں گے کہ آج ہی جا کے گھر پر اپنے پڑوس میں دیکھیں گے، اپنے بھائی کو دیکھیں گے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کم سے کم 2 آدمیوں کی مدد 1 سال میں ٹارگٹ کر لیں. دوسرا جو ایک کام ہے میں آپ کو بیچ میں بتانا بھول گیا، ایک اور یہ جو ایوارڈز مجھے ملے ہیں یہ اس طرح کے کام سے نہیں ملے ہیں کہ میں نے مدد کی ہے کسی کی. دوسرا کام جو میں نے کیا ہے وہ ہے پریاورن پر، جس کو کہنا چاہیے پلانٹیشن پر
وہ اس کے اوپر مجھے ملا ہے. میں اپنی چھوٹی سی زندگی میں اب تک 10,000 پیڑ لگا چکا ہوں جو سروائیو کر گئے, اس بات پر ملا ہے. تو اس کو بھی میں ایک حدیث سے جوڑ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ ایک طرف اگر قیامت ہے اور میرا پیر قیامت میں جا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ میں میرا ایک پودا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس پودے کو پہلے روک دوں. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اس لیے آپ لوگ اس پہ بھی غور کر لیں کہ جب تک ہم کسی کو کچھ دیں گے نہیں تو لینے کا حق ہمیں نہیں بنتا ہے. اور ہم اس معاملے میں اتنے کمزور ہیں. پہلی بات تو مسلمان کمزور ہیں, اور مسلمانوں کے اندر پھر یہ جو ہماری برادر ہے یہ کمزور ہے کہ ہم قدرت کو کچھ نہیں دے رہے ہیں, قدرت کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ اپنے آپ میں غور کریں, میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا ہوں, تو واقعی وہ اپنے اوپر ایک طرح سے وہ کریں گے, برائی رکھیں گے اپنے دل میں کہ حقیقت میں اتنی بڑی لائف میں 2 پیڑ بھی نہیں لگائے ہوں گے بہت سے لوگوں نے, تو 2 پیڑ نہیں لگائے ہوں گے, جبکہ ہم ہزاروں پیڑ کاٹ چکے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو آج سے ایک چیز یہ اور طے کر لیں کہ آپ اپنے علاقے میں, اپنے گھر میں, اپنے آنگن میں پریاورن کو صحیح رکھنے کے لیے قدرت کو کچھ دے ڈالیے. قدرت کو, جب قدرت کو آپ کچھ دیں گے تو قدرت آپ کو دے گی. تو ایک نیت یہ بھی کر لیں کہ 1-2 پیڑ ضرور لگانا شروع کریں. جس وقت آپ کے ملک کو, آپ کے حکمرانوں کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی پوری آبادی میں سے 6 کروڑ کی آبادی صرف شاہ علوی لوگوں کی ہے اور انہوں نے 1 سال کے اندر 6 کروڑ پیڑ لگا دیے ہیں, تو میں مانتا ہوں کہ کوئی ریزرویشن دے نہ دے آپ خود بخود ریزرو ہو جائیں گے. تو اس پر بھی تھوڑا سا عمل کرنے کی ضرورت ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. علم بہت ضروری ہے. سبھی لوگوں نے تعلیم کے اوپر بات کی ہے, سبھی لوگوں نے علم کی بات کی ہے. میں بھی اس کو اور ترجیح دیتا ہوں کہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں, اپنے بھائیوں میں, اپنے محلے میں کاندھے سے کاندھا ملا کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور دیکھیے, جب تک آپ اقتدار میں نہیں آئیں گے تب تک آپ حکومت حاصل نہیں کر سکتے. اور اقتدار میں, اور اس بیچ جس کو بھی جو بھی میری بات سے کوئی تکلیف ہو اس کے لیے معذرت کرتا ہوں. خدا حافظ.